جا سکتا ہے۔ کیا عدالتی اصلاحات کے نام پر حکومت کچھ اوور ڈیو نہیں کرنے جا رہی، جس کی وجہ سے بہت سے پارلیمنٹیرینز خود نہ پوری طور بول پا رہے ہیں نہ خاموش رہ پا رہے ہیں؟ اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں اگر صورتحال ایسی ہے جیسی ابصار صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر تو ہماری ان پیاری پیاری پارٹیوں کو اتر جانا چاہیے۔ بنیادی سٹرکچر میں تبدیلی آپ کر سکتے ہیں، حکومت قانونی تبدیلی لا سکتی ہے، آئینی تبدیلی لا سکتی ہے۔ پہلے تو بات ہے آئینی تبدیلی کے ان کے پاس نمبرز ہی نہیں، اور آئینی تبدیلی جس طریقے سے یہ کریں گے یا جس طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بنیادی سٹرکچر میں تبدیلی ہے، آپ رولز آف دا گیم میں تبدیلی کرنے لگے ہیں، آپ پورے کا پورا جو ریاستی سٹرکچر ہے، آگے ہم چل کے اس پہ بات کریں گے، اس کو بدلنے لگے ہیں صرف اپنی سیاسی بقا کے لیے، صرف چند سال اور گین کرنے کے لیے، صرف حکومت پہ رہنے کے لیے، صرف اس لیے کہ آپ سیاست کھیل نہیں سکتے، اپنے مخالف کو سیاست میں گرا نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ 19ویں صدی سے نکل نہیں سکتے، نیپوٹزم کو چھوڑ نہیں سکتے۔ پارلیمنٹ میں آپ نے پھوپھیاں تائیاں لانی ہیں، آپ نے اپنے خوشامدی اور رشتہ داروں کو تمام طاقت دینی ہے، خود کو نہیں بدلنا۔ جب خود کو نہیں بدلنا تو پھر سیاسی طور پر آپ نئی نسل کو قابل قبول نہیں ہو سکتے، اور جب قابل قبول نہیں ہے تو پھر پورے کھیل کو ہی بدل دو، پوری ریاست کے سٹرکچر کو ہی بدل دو۔ ان کو کیا حق ہے اتنی بڑی بنیادی تبدیلیاں کرنے کا؟ آپ نے کہا رات کو، دیکھیے سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں بزرگوں نے کہا کہ بچوں جو چاہو کھیلو، چھپ کر کچھ نہیں کرنا، اس لیے کہ جو چھپ کر کیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا ریفارمر ہے جو چھپ کے ریفارم کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ریفارم ان کو رات کی تاریکی میں چاہیے، ریفارم خفیہ رکھنے ہیں انہوں نے۔ یہ آپ جسٹس سسٹم کا پورا سٹرکچر بدلنے لگے ہیں، تو یہ جو 3 آپ کے ساتھ پھر رہے ہیں وکیل، یہی تو جوڈیشل ایکسپرٹس نہیں ہے نا، ملک کی اور بھی کوئی جوڈیشل فرٹرنٹی ہے نا۔ اور پھر آئین اور قانون صرف وکیلوں کا معاملہ تو نہیں ہوتا نا، عوام کا بھی تو معاملہ ہوتا ہے نا۔ آپ گورننس میں، آپ جمہوریت میں ٹرانسپیرنسی نہیں لانا چاہتے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جو داؤ کھیلنے لگے تھے، اب ترمیموں کا مسودہ باہر آنے کے بعد یہ گیم چل سکتی ہے، اس لیے کہ ان کو ایک وکیل نہیں ملے گا سوائے اس کے جو انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، جن کے مفادات، جن کی روزی روٹی ان سے وابستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایک وکیل نہیں ملے گا جو اتنے بڑے کھلواڑ کے ساتھ اتفاق کرے۔ پاکستان کی پوری وکلا کمیونٹی کھڑی ہو جائے گی اگر یہ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بہانہ کیا ہے؟ کیسز ہیں، وزیر قانون کہتا ہے جی کوئی 61,000 کیسز اعلیٰ عدلیہ میں پڑے ہیں۔ بھائی صرف 61,000 کیسز اعلیٰ عدلیہ میں نہیں پڑے، 23 لاکھ کیسز نیچے کے کورٹس میں پڑے ہیں۔ کس لیے پڑے ہیں؟ کہ آپ پولیس کو ریفارم کرنے کو تیار نہیں، آپ مر جائیں گے، پولیس کو ریفارم نہیں کریں گے، کیونکہ پوری اشرافیہ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ نظام تفتیش کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ پراسیکیوشن کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ لوور کورٹس کو، ڈسٹرکٹ کورٹس کو ٹھیک نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی ساری سیاست وہاں سے وابستہ ہے۔ جج تھوڑے پڑ گئے ہیں آپ کو، ٹھیک، بھارت میں 34 جج ہیں، 5 گنا زیادہ آبادی، ان کو تو تھوڑے نہیں پڑے۔ 9 جج ہیں امریکہ میں، ان کو تو تھوڑے نہیں پڑے سپریم کورٹ کے۔ ٹھیک زینب صاحب، میں آپ کو یہی روکتی ہوں، آپ سے کنٹینیو کروں گی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہی معاملہ کنٹینیو کرے گا، کیونکہ مجوزہ تجاویز